الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اقسام بیع کے بارے میں تھی کہ جب بیچنے والا قیمت کی خبر بتاتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے میں خریدی تھی، میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو اس کی انہوں نے 4 قسمیں بتائیں۔ اگرچہ یہ بتایا گیا کہ 5ویں قسم بھی ہے، لیکن وہ 5ویں قسم کو انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر 5ویں قسم کو شہید ثانی نے اشارتاً ذکر کر دیا۔ تو 2 قسم ہم پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم تیسری اور چوتھی قسم پڑھیں گے۔ تیسری قسم بیع المواضعہ اور چوتھی قسم کیا ہے بیع التولیہ، اور وہ 5ویں تشریک والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، مواضعہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، وضع یضع، اس کا لفظی ترجمہ تو ہے رکھنا، مواضعہ یعنی ایک دوسرے کو رکھنا۔ لیکن یہاں پر کیونکہ 2 جب کاروبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے فائدہ ہو، وہ کہتے ہیں مجھے فائدہ ہو۔ جی کون سا پڑھیں گے؟ جی موازہ پڑھیں گے نا؟ تو اگر نیند کر کے آتے ہو یار یہاں درس میں، پھر ڈسٹرب تو نہیں کرو، وہ مطالعہ موبائل سے نہیں کیا تھا تو موازہ میں ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے 100 روپے کی چیز خریدی تھی، میں آپ کو 90 میں بیچتا ہوں، یہ کیا ہے؟ موازہ۔ کہتے ہیں کہ موازہ میں بھی تمام مرابحہ والی شرائط معتبر ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ مرابحہ میں اصل قیمت سے آپ کچھ زیادہ لے رہے تھے، یہاں پر اصل قیمت سے کچھ کم لے رہے ہیں۔ باقی آپ کو حقیقی قیمت بتانی ہے، جو خرچے ہوئے تھے وہ بھی حقیقی بتانے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی اس کا کچھ حصہ آپ اپنی طرف سے قیمت بنا کے بیچیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھے من و ان وہی مرابحہ والے شرائط و ضوابط ہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں ربح کا لفظ تھا، اس میں وضیعہ کا لفظ ہوگا۔ خوب، اس کے بعد والا معاملہ کیا ہے بیٹا؟ تولیہ۔ تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100 روپے کی خریدی ہے اور آپ 100 روپے میں ہی بیچتے ہیں برابر، یعنی نہ کمی اور نہ زیادتی، تو یہ معاملہ بھی بالکل جائز ہے، ٹھیک۔ اور تیسری چیز جو آج کے درس میں پڑھیں گے وہ تشریک۔ تشریک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک گھر خریدا، میں کہتا ہوں کہ اگر عبد القادر اس گھر میں آپ شریک ہیں، آدھی سمن مجھے دے دو۔ میں گھر کا حصہ معین نہیں کرتا، سمن کا آدھا کہتا ہوں، تو یہ سمن کا آدھا قرینہ ہے کہ گھر آدھا آگے عبد القادر کا ہو جائے گا، آدھا میرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اگر چوتھے حصے میں شریک کرنا چاہتا ہوں تو 2 طریقے سے میں ان کو چوتھے حصے میں شریک کر سکتا ہوں، یا کہوں کہ آپ چوتھے حصے میں شریک ہو، یا میں کہوں سمن کا چوتھا حصہ مجھے دے دو، تو دونوں صورتوں میں وہ کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے اس گھر میں شریک ہیں، نہ سمن کا ذکر کرتے ہیں نہ گھر کے حصے کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ بیع باطل ہو جائے گی، بات واضح ہوگی۔ پھر ایک میت کا یوں سمجھے حساب ہے، وہ موازعہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن میں نے وہ موازعہ میں پہلے ذکر نہیں کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز 100 روپے کی خریدی ہے، ہر 10 روپے میں 1 روپیہ کم کرو، تو نتیجے میں آپ اس چیز کے کتنے پیسے دیں گے ذوالفقار؟ میں نے 100 روپے کی خرید کی ہے، ہر 10 روپے میں 1 روپیہ کم کرو، تو کتنے کم ہوں گے؟ 9 روپے کم ہوں گے، 10 روپے کم ہوں گے، تو ٹوٹل کتنے دینے ہوں گے؟ 90۔ احسنتم۔ پھر ایک اور عبارت ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ چیز 100 روپے میں خرید کی ہے، ہر 10 پہ 1 کم کرو، ایک ہے 10 میں سے 1 کم کرو، یعنی 10 میں 9 دے دو، نتیجے میں 100 میں مجھے 90 دے دو۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں ہر 10 پر 1 کم کرو، یعنی 11 میں سے پھر 1 کم کرو، 10 پہ، یعنی 10 میں سے کم نہیں کرنا، 10 پہ، ٹھیک ہے، تو 10 پہ کم کرنا ہے، تو نتیجے میں یہ چیز ہماری کتنے کی بکے گی بھائی؟ ٹھیک ہے،
99 की क्यों भाई, 100 में से 9 को कम कर दो ना, 91। बाकी जो 1 दिरहम होगा उसके भी 11 हिस्से करेंगे। उसके कितने हिस्से करेंगे? 11वां हिस्सा कम होगा, तो नतीजे में 90 और 1 दिरहम के 11 हिस्सों में से 10 हिस्से ये शख्स ले लेगा, बाकी फिर ये मामला ठीक हो जाएगा। खूब, तो अगर काजिम साहब अब आपकी नेट का मसला है क्या है यार, वो हल करो, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करके अभी हम पढ़ते हैं। खूब जनाब, वसालिसुहा, भाई सालिसुहा की ज़मीर जाएगी रशीद साहब अक़साम की तरफ। अक़साम जमा है, तो जमा की तरफ जो है क्या है, वो ज़मीर बेटा जा सकती है वाहिद मोनस की। अक़साम में से तीसरी किस्म अल मुवाज़अतो, अक़द मुवाज़आ है। अब बेटा मुवाज़आ मस्तर है किसका? बाबे मुफ़ाअला का, ठीक है? इसका मतलब क्या है? या तो आप यूं कहें कि एक दूसरे के साथ किसी अमर में वो मुत्तफ़िक हो जाते हैं। एक दूसरे का तर्जुमा आगा साजिद करना है ताकि मुशारकत की माना आ जाए। वह हिया कल मुराबहत, हिया की ज़मीर कहाँ जाएगी भाई मेरे? आसन, मुवाज़आ मुराबहा की तरह है। किस बात में? फिल अहकाम, तमाम अहकाम में। कैसे? मिनल अखबार नहीं पढ़ना आगा काजिम, इखबार। मिनल इखबार, आप खबर देंगे अलल वजूहिल मज़कूरते, उन वजूह के साथ जो जिक्र हो गए। भाई वो वजूह क्या थी बेटा जिनका जिक्र हो गया था? या आप यूं कहेंगे इश्तरी तो बेमिअतिन, मैंने 100 में खरीदी थी और मैं बेचता हूँ 110 में। या आप अगर इस समन में दूसरे दलाली ये वो खर्चे भी शामिल करते हैं काजिम, तो आप कहेंगे तो कुव्वेमा अलैया बिकज़ा, टोटल मुझे ये इतने की पड़ी है। जब तो कुव्वे में कहेंगे उसमें सिर्फ समन को जिक्र आप नहीं करेंगे, बल्कि दलाल की दलाली को, तोलने वाले के तोल को, और जो है क्या है चौकीदारी को और गोदाम को, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। इल्ला, बस एक फ़र्क है मुवाज़आ में और मुराबा में। बेनकीसतिन मालूमतिन, मुवाज़आ में बेटा एक मुअय्यन रकम जो है क्या है वो कम होगी। खो फयकूलो, यकूलो का फ़ाइल कौन होगा? बाय। बाय कहेगा बे तो कह, मैंने तुझे ये मोबाइल बेची, बेमा इश्तरी तो हूँ, जितने में मैंने खरीदी थी। अब जब इश्तरी तो कहेगा सिर्फ समन लेगा और खर्चे नहीं लेगा। या यूं कहते हैं बे तो कह बेमा तो कुव्वेमा अलैया, मैंने ये मोबाइल तुझे बेची जितने भी इस पे खर्चे होते। अब यहाँ से रक्षा में गए वो भी खर्चे शामिल करेंगे, ठीक है? फिर वहाँ से रक्षा में आए वो भी खर्चे शामिल करेंगे। वो वज़ीअतुन कदा, और इसमें मैं कमी इतनी करता हूँ। और हत्तुन कदा, वज़ीआ का लफ्ज़ और हत्त का लफ्ज़ काज़िम दोनों एक ही माना में है, यानी इतने कम करूँगा। फ़लौकान कद इश्तराह बेमिअतिन, अगर इस शख्स ने ये चीज़ खरीदी थी बेटा कितने की? अभी हम 100 रुपया कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं। फ़काल, फिर कहते हैं बे तो कह बेमिअतिन, मैंने तुझे ये 100 रुपये में बेची। वो वज़ीअतो दिरहमिन मिन कुल्ल अशरतिन, और हर 10 में से 1 दिरहम कम करना है। 10 में से 1 दिरहम, नतीजे में हर 10 की जगह पे मुझे आप 9 देंगे, ठीक है? तो 100 में कितने 10 पढ़ते हैं? 100 में 10 10 पढ़ते हैं, ठीक है? तो नतीजे में 10 कम हो गए। फसमनो तिसऊन, तो रजब कीमत कितनी हो गई? 90 हो गई। अब देखिए मिन कुल्ले अशरतिन का लफ्ज कहा है को, और ले कुल्ले अशरतिन, या मिन नहीं कहता लाम कहता है, तो मतलब में बहुत तब्दीली हो जाएगी। लेकिन यानी हर 10 पर 1 कम, 10 में से कम नहीं करूंगा, 10 पर यानी 11वां कम करूंगा, ठीक है? तो ज़ाद अशरत अज्जा, तो कीमत बढ़ जाएगी 10 जुज मिन अहद अशर जुज इन जुज़अन मिन दिरहम, 1 दिरहम के बेटा 11 जुज करेंगे, 11 जुज में से 1 जुज कम होगा। नतीजे में ये आपकी चीज़ बिकेगी पूरे 90 दिरहम और 1 दिरहम के 10 हिस्से में। लेअन्नल मौजू फिल अव्वल, इसलिए कि पहले में मौजू से मुराद बेटा वो मौजू जो तकरीर का मौजू है वो नहीं है, बल्कि मौजू से मुराद जो कम किए गए हैं। आगे साजिद जो पहली सूरत में कम किए गए हैं, मैंने नफ्सल अशरा, वो खुद 10 में से आपने 1 को कम किया है।
عملاً بظاہر تبعیض، یہ کیسے پتہ چلا کاظم کہ آپ 10 میں سے ایک کم کر دیں؟ کہتے من تبعیضیہ ہے، من کل عشرہ کہا، یعنی وہ جو کم کریں گے وہ عشرہ کا جز ہوگا. آغا ذوالفقار کیا ہوگا؟ عشرہ کا جز ہوگا. وہ فِثانی، اور جو لکل عشرہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے من خارج العشرت، خارج یہاں کی ضمیر عشرہ کی طرف جائے گی، یعنی جو کم کرنا ہے 10 میں سے کم نہیں کرنا بلکہ 10 کے خارج میں کم کرنا ہے. فَكَأَنَّهُ قال، گویا کہ بائے نے کہہ دیا من کل 11، بھائی ہر 11 میں سے ایک میں درہم کم کروں گا. وَلَوْ أَضَافَ الْوَضِيئَةَ إِلَى الْعَشَرَةِ، بیٹا توجہ دھرو. ابھی ایسا ہے کہ نہ من استعمال کرتا نہ لام، بلکہ یوں کہتا ہے کہ وَوَضِيئَةُ الْعَشَرَةِ أَحَدٌ، من العشرت بھی نہیں کہتا ہے، للعشرت بھی نہیں، وضیعہ کو مضاف کرتا ہے عشرہ کی طرف. تو اب ہم 10 میں سے ایک کم کریں گے یا 11 میں سے ایک کم کریں گے؟ اب یہاں آپ چلے جائیں، اپنے دماغ کو لے جائیں سیوطی باب اضافت کی طرف. بھائی جب ایک لفظ دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی من تقدیر میں ہوتا ہے کبھی لام تقدیر میں. اگر من تقدیر میں ہوگی تو 10 میں سے ایک کم کریں گے، اگر لام تقدیر میں ہوگی تو 11 میں سے ایک کم کریں گے، کیونکہ من جو ہے کیا ہے وہ جنس پہ دلالت کرتے. خاتم و فضتن یہاں پر من تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ من تبعیض والی ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ اس خاتم کو مبتدا بنیں اور اس کے مضاف الیہ کو خبر بنے تو جملہ ٹھیک ہو. خاتم فضتن یا فضتن خاتم، تو اس طریقے سے اگر بن جائے تو یعنی وہاں من ہے. اگر ایسے استعمال نہ ہو، مضاف الیہ کا نام مضاف پر صدق نہ کرے تو وہاں من تقدیر میں نہیں ہوگی. ید و زیدن، زید کا ہاتھ، حالانکہ ید زید کا جز بھی ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یدن زیدن، یہ ہاتھ زید ہے، تو وہاں پر من تقدیر میں نہیں ہوگی بلکہ کاظم لام تقدیر میں ہوگی. وَلَوْ أَضَافَ الْوَضِيئَةَ إِلَى الْعَشَرَةِ، اگر اس نے مضاف کیا ہے وضیعہ کو 10 کی طرف، اُحْتُمِلَ الْأَمْرَيْن، تو بھائی دونوں باتوں کا احتمال ہے. دونوں باتیں کون سی؟ کہ 10 میں سے کم کریں یا 11 میں سے. نظراً إِلَى احتمال الْإِضَافَةِ لِلَّامِ وَمِن، ہم نظر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اضافہ ہوا ہے وہ لامیہ ہے یا من والا ہے. من والی صورت میں 10 میں سے کم ہوں گے، لام والی صورت میں 11 میں سے کم ہوں گے. وَتَحْقِيق هُوَ الْأَوَّلُ، فرماتے تحقیق جو ہے کیا ہے وہ پہلی بات ہے کہ اضافہ لام والا ہوگا، من والا نہیں ہوگا. لِأَنَّ شَرْطَ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى من، اس لیے کہ اضافت کی شرط، کون سی اضافت؟ جو کہ من کی معنی میں ہوتی ہے. کونہا تبیینیہ، وہ یہ ہے کہ من تبیینیہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک بات لا تبعیضیہ، وہ بعد کا ترجمہ ہی نہیں دیتی کہ 10 میں سے ایک کم کریں. آگا کیا ہو گیا ساجد؟ ہاں کیا بھائی کلیئر بات کریں نا. یہاں پر کیا کہا؟ احتمال الاضافت للام و من، پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ بھائی لام کو ذکر کیا ہے، کہاں من کو پہلے ذکر کیا ہے؟ اضافت کی صورت میں کس کو ذکر کیا؟ پہلے لام کو. تو کہتے ہیں تحقیق هو الاول، تحقیق یہی ہے کہ ہم اس اضافت میں لام کو تقدیر میں رکھیں گے، من کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ لأن شرط الاضافت بمعنی من، اس لیے کہ وہ اضافت جو من کی معنی ہوتی ہے اس میں شرط یہ ہے کونہا، کون من، کونہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ من جو ہے وہ تبیینیہ ہوگی، تبعیضیہ نہیں ہوگی. خوب، بمعنی کہتے ہیں یہ تبعیضیہ اور تبیینیہ کا مطلب کیا ہے؟ کون المضاف جزءا من جزئیات المضاف الیہ. بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اضافت لام والی تبیینیہ والی ہوگی، ٹھیک ہے، لام نہیں بلکہ تبیینیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مضاف جز ہے مضاف الیہ کے جزئیات میں سے. مضاف الیہ کی مثلا چند جزئیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. خوب، بحیث اس طریقے سے کہ یصح اطلاقہ، صحیح ہے مضاف الیہ کا نام رکھنا علی المضاف، مضاف پر، وغیرہ ہی، اور اس مضاف کے علاوہ دوسرے کو بھی. بھائی دیکھیں انگوٹھی چاندی کی ہے، ٹھیک، اور عورتیں جو چوڑیاں پہنتی ہیں وہ بھی چاندی کی ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں وہ بھی چاندی، تو صرف اس کو ہم چاندی نہیں کہیں گے۔ والاخبار بہی انہو، اور صحیح ہے خبر دینا بہی اس مضاف الیہ سے، انہو اس مضاف کے بارے میں، یعنی خاتم فضۃ لا جزء من کل، ایسا نہیں کہ ہر کل کے جز میں ہم من کو تقدیر میں رکھیں، بھائی جز بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مضاف الیہ کا نام بھی اس پر صدق کرے۔ وہ ید و زید، مثلا ید و زید ہے تو یہاں پر بھائی ید زید کا جز تو ہے لیکن ید کو زید تو نہیں کہیں گے، بس بیٹا یہ اوپر شاید اشتباہ ہو گیا کہ یہ جو من تبعیضیہ ہوگی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مضاف الیہ کا نام و مضاف پر صدق کرے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو ید و زید میں بیٹا من تقدیر میں نہیں رکھیں گے، لام کو تقدیر میں رکھیں گے۔ فَإِنَّ كُلَّ الْقَوْمِ لَا يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِهِ، یا آپ کہتے ہیں مثلا جو کیا ہے بھائی زید قوم کا فرد ہے، ٹھیک، کیا قوم زید پر صدق کریں گے، حمل کریں گے؟ نہیں، حمل نہیں کریں گے۔ وَلَا زَيْدٌ عَلَى يَدِهِ، اور زید کو بھی اس کے ہاتھ پر ہم جو ہے کیا ہے استعمال نہیں کریں گے۔ والموضوع ہونا بعض الاشرہ، جبکہ یہاں پر ہمارا موضوع کیا ہے، اشرہ کا کچھ حصہ ہے، فلا یخبر بہا انہو، تو نتیجے میں خبر نہیں دی جائے گی اشرہ کے ذریعے انہو اس بعد کی۔ مثلا کیا ایک بھائی درہم کو آپ 10 کہیں گے؟ 10 نہیں کہیں گے، بس یہاں پر من کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے، لام کو تقدیر میں رکھیں گے۔ فتکون الاضافۃ بمعنی لام، تکون میں ایک ہی کی ضمیر ہے جو اضافت کی طرف جا رہی ہے۔ وَرَابِعُهَا، جناب چوتھی قسم، بھائی کبھی آپ غائب ہو رہے ہیں کبھی کاظم ظاہر ہو رہے ہیں، خیر رابعُهَا کی ضمیر جائے گی اقسام کی طرف، اقسام بیع میں سے چوتھی قسم التولیۃ، وہ تولیہ ہے۔ وہی یہ تولیہ کیا ہے؟ الاعطاء برأس المال، آپ نے جتنے میں خریدی ہے اتنے میں ہی بیچتے ہیں۔ فیقول، کہے گا کون؟ آگے ثقلین، کون کہے گا؟ فیقول البائع، بائع کہے گا بعد علمہما، جبکہ بائع اور مشتری دونوں کو علم ہے، بے ثمن، کہ بھائی کتنے میں یہ معاملہ ہوا تھا، وما بیٹا، اور ان خرچوں کا بھی علم ہے، تبعہ جو ثمن کے پیچھے پیچھے خرچے ہوئے تھے، گاڑی میں چڑھ کے گیا تھا، وہاں پر دلال کو دیا، پھر منڈی کی کوئی پرچی کٹتی ہے، اس پرچی کے میں نے پیسے دیے، وَلَّيْتُكَ هَذَا الْعَقْدَ، میں نے یہ عقد تیرے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے جتنے خرچے ہوئے تھے وہ سب مجھے دے دو اور یہ چیز تم لے لو۔ فَإِذَا قَبِلَ، جب مشتری نے قبول کر دیا، آپ نے کیا کہا کہ یہ عقد میں نے تیرے حوالے کیا، اس نے بھی کہا قبل، تو پھر اس میں یہ ہوگا لَزِمَہُ، لازمی ہے مشتری کے لیے، مثل الثمن، جیسی ثمن دی تھی بائے نے ایسی اس کو دے دے، جنسن، بھائی اس نے اگر دینار دیے تھے تو یہ بھی دینار دے گا، وقدرن، اگر اس نے 5 دینار دیے تھے تو یہ بھی 5 دینار دے گا، وصفتن، اگر وہ خالص سونے کے تھے تو یہ بھی خالص سونے کے دے گا۔ ولو قال، لیکن اگر بائے تھوڑے لفظ تبدیل کرتے ہیں، اگر ساجد بعتک، میں نے تجھے بیچا، تو کہتے ہیں اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، اکملہ بثمن، یہ اس جملے کے بعد ثمن کو بھی بیان کرے گا، بعتک مثلا بمئۃ، میں نے تجھے 100 روپے میں بیچی، یا یوں کہے گا بعتک بما قام علیہ، بھائی جتنے میں مجھ پہ کھڑی ہوئی ہے، یعنی کیا، جتنے میں میرے پاس پہنچی ہے اتنے میں نے بیچی۔ ولا یفتکر فی الاول، لیکن ولیتک میں بیٹا جب ولیتک والا لفظ کہتے اس میں محتاج نہیں ہے الا ذکر ثمن، کہ وہ ثمن کو بھی ذکر کرے۔ ولیتک کا مطلب یہ ہے کہ کاظم جیسے میرے پاس آیا میں نے تجھے دے دیا، تو اس میں ثمن کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَشْرِيكُ جَائِزٌ، ابھی وہ 5ویں قسم کی طرف آگے جاتے ہیں، کسی کو شریک بنانا جائز ہے۔ وہ ہوا آگا ذوالفقار، توجہ یہی ہے نا، وہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تشریک کی طرف۔ تشریک کیا ہے؟ ان یجعل لہو، یجعل کا فاعل بیٹا بائے، لہو کی ضمیر جائے گی اس بندے کی طرف۔ اب مشتری یہاں نہیں کہیں گے بیٹا، یا کسی لحاظ سے مشتری بھی، کیونکہ وہ کچھ حصہ تو خرید رہا ہے نا۔ ان یقول البائع للمشتری،
बाए कहेगा मुश्तरी को, फी है तशरीक में, नसीबन बिमा यखुस अन यज करार देगा, कहेगा नहीं, करार देगा मुश्तरी के लिए हिस्सा, बिमा इतना हिस्सा, यखुस्सहु मिन समन, जितनी वो समन खास कर रहा है, आधी समन ले रहा है तो आधे में शरीक, समन का चौथा हिस्सा ले रहा है तो चौथे हिस्से में शरीक, समन का सुल्स ले रहा है तीसरा हिस्सा तो सुल्स में शरीक। बेन यकूल यकूल अल बाएओ, यह शरीक करने वाला, शर्रक तो का, मैंने तुझे शरीक किया, कहते हैं बेतज़ईफ, इसको बाब तफ़ील के साथ पढ़ें, सुलासी मुजर्रद में से नहीं पढ़ें। बेनिस्फ़ ही, भाई इस मबी के आधे में मैंने तुझे शरीक किया, बेनिस्बत मश्तरी, तो उस रकम से जितने में मैंने खरीदी थी, खूब, मा इल्म है मा, जबकि बाय और मुश्तरी दोनों को इल्म है। आप एक बात मुझसे पूछेंगे, जो बेचने वाला है उसको तो पता है ना उसने कितने में खरीदी थी? नहीं भाई, कभी मेरा वकील जाके खरीदता है, कभी मेरा बेटा जाके खरीदता है मेरे लिए, तो मुझे क्या पता? तो मुझे भी इल्म होना चाहिए, मुश्तरी को भी इल्म होना चाहिए बेकदर ही उस समन की मिकदार का। व यजूज़ो तअदियतहु बिलहमज़ते, बेटा जायज़ है इस शिरकत को मुतअद्दी करें आप बाब इफ़आल के साथ, शरक तो का न कहें, अशरक तो का, मैंने तुझे शरीक कर दिया। वलो काल अशरक तो का बिनिस्फ़े अब्दुल कादिर, अगर बाए कहता है कि मैंने तुझे आधे में शरीक किया, ठीक, अब क्या होगा? कहते हैं तो यानी मबी का आधा नहीं होगा, बल्कि आधे के आधे में शरीक कर रहा हूं, फिर कुल्लिल मबी नहीं। देखें भाई, अल्फाज की खेल है आगा काजिम, अगर कहते हैं शर्रक तो का फिल मबी तो आप आधे के शरीक होंगे, अगर कहते हैं शर्रक तो का फिल निस्फ तो आप इसमें आधे के आधे में शरीक होंगे। कान लहू अरुबओ, तो मुश्तरी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। इल्ला अन यकूल, मगर ये कि यूं कहे बेटा, शर्रक तो कफ निस्फे बे निस्फ समन, तो ये निस्फ समन करीना है कि आधे का आधा नहीं, बल्कि पूरे उस मबी के आधे में शरीक कर रहा है। वलो लम युबय्यन अल हिस्सा, लेकिन अगर बाय हिस्से को मुय्यन नहीं करता, बल्कि कहते शर्रक तो का, मैंने तुझे शरीक कर दिया, तो कमा लोकाल फी शैइन मिन्हो, भाई इस मबी के कुछ हिस्से में मैंने तुझे शरीक कर दिया, औ अतलक, या सिर्फ कह शरक तो का, फी शैइन भी नहीं कहता साजिद, बतल, यह कद बातिल हो जाएगा। क्यों? लिल जहले बिल मबी, इसलिए कि वो बेचारा जो हिस्सा खरीद रहा है उसके लिए मजहूल है कि मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। वही हतमल हमलुस्सानी अला तनसीफ, और कहते हैं मुमकिन है कि ये जो दूसरी वाली है फी शैइन मिन्हो वाली इबारत, ये आधे पे हम हमल करें, क्योंकि मिन जो है क्या है, वो मिन तबईज़िया है। वह ए तशरीक फिल हकीकत बई उल जुज़ इल मुशा बिरअस अल माल, कहते तशरीक का हमने लफ्ज़ कहा, लेकिन हकीकत में यह है कि ये भी जो है क्या है, उन चार अक़सामों में से एक किस्म है। ठीक है, क्यों? आप बेचते हैं एक जुज़ को, लेकिन वो मुशा, वो मबी में यूँ चिपका हुआ है, मुअय्यन नहीं है कि ये जुज़ बेचा, ये जुज़ बेचा, ये जुज़ बेचा, कुछ पता नहीं है। बिरअसल माल, और उसकी कीमत कितनी लेते हैं? रासुल माल, यानी जितने का खरीदा था उतने में दिया। लाकिन्नहु यख्तस अन मुतलक़िल बै, तो भाई इस तशरीक को आपने अलग से बयान क्यों किया? तो ये ऊपर वाले चार किस्मों में शामिल कर देते। कहते एक फ़र्क है, ये तशरीक शरक तो के साथ ही होगा, बेतो के साथ नहीं होता है। लाकिन्नहु, लेकिन ये तशरीक यख्तस मखसूस अन मुतलक़िल बै, हर बै से, या यूं कहे कि हर बै से जुदा होती है। किसमें? बेसिहत ही, कि तशरीक सही होगी, बेलफ्ज़ तशरीक, तशरीक के लफ्ज़ कहने से, बेतो और इश्तरीतो के ज़रिए नहीं होगा, इसलिए इसको अलग ज़िक्र किया है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अदा